مصر میں زمانہ جاہلیت سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ جب بھی دریائے نیل ٹھہر جاتا تو ایک حسین اور خوبصورت لڑکی کو قتل کر کے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تو دریائے نیل پھر حسب معمول چل پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر فتح ہوا اور آپ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تو اس وقت بھی حسب معمول دریائے نیل کی روانی ختم ہو گئی اور وہ ٹھہر گیا۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے اس دستور کا ذکر کر کے اس کے مطابق عمل کی اجازت چاہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی رسم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ البتہ آپ نے امیر المؤمنین کو خط لکھا اور اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کر کے مشورہ چاہا تو امیر المؤمنین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے جواب میں دریائے نیل کے نام ایک چٹھی روانہ فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دیں۔ اس چٹھی کا مضمون یہ تھا کہ یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اگر تو اے دریائے نیل اپنی طرف سے جاری ہوتا تھا تو مت جاری ہو، اور اگر اللہ نے تجھ کو جاری کیا تو ہم اسی سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو جاری کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ چٹھی دریائے نیل میں ڈال دی۔ ڈالنا ہی تھا کہ دریائے نیل خوب تیزی کے ساتھ رواں ہو گیا۔ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے۔ عرب میں ایک دفعہ سخت قحط پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ نے عہد کر لیا کہ جب تک گھی، دودھ اور گوشت عام طور پر بازار میں نہ فروخت ہونے لگے اور غریب آدمی پیٹ بھر کر کھانے اور پینے نہ لگے، میں یہ چیزیں استعمال نہیں کروں گا۔ کچھ عرصے بعد بازار میں کچھ دودھ اور گھی آیا۔ ان کا خادم یہ چیزیں خرید کر لے آیا۔ انہوں نے یہ دیکھا تو پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ خادم کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کا عہد پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا عہد ابھی پورا نہیں ہوا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ رعایا کو سب چیزیں آسانی سے اور ان کی ضرورت کے مطابق کھانے پینے کو ملیں، اس کے بعد میں اسے استعمال کروں گا، خواہ مجھے پریشان نہ کرو، یہ چیزیں اٹھا کر لے جاؤ اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ حکمران تھے کہ زمانہ اب بھی کہتا ہے، جو حاکم ہو تو ایسا ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو۔ جزاک اللہ۔